بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لاؤ اپنے حمیتیوں کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے گواہ ہیں، تمہارے حمیتی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، ان کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بالکل کھلا اور واضح ایک چیلنج دے دیا ہے۔ فرمایا یہ قرآن میں نے جو اتارا ہے، آسمان سے جبرائیل لے کر آئے ہیں، یہ قرآن تمہارے سامنے کھلا چیلنج ہے۔ اگر تم وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے نا یہ قرآن خود گھڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے میں تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے میں نے، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، تم مجھے ان پڑھ کہتے بھی ہو، امی کہتے بھی ہو، ان پڑھ کہتے بھی ہو، میں ان پڑھ ہوں۔ اگر میں ان پڑھ ہو کر اس طرح کا قرآن بنا سکتا ہوں تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کو شاعر کہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شاعر نہیں ہو، تم بنا لو۔ اگر تمہارے بقول میں شاعر ہوں تو میں بنا سکتا ہوں تو پھر تم بھی بنا لو۔ کبھی وہ نبی علیہ السلام کو کاہن کہتے تھے، نعوذ باللہ، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا کہ تم بھی یہ قرآن جو ہے وہ بنا کر دکھاؤ، اور جس کو بلانا ہے بلا لو، جس کو بلانا ہے بلا لو، اور یہ جو ہے وہ قرآن بنا کے دکھاؤ۔ اصل میں نبی علیہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے۔ موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو وہ معجزے دیتا ہے جو اس دور میں جس کی زیادہ ضرورت ہو، جو زمانہ ہو، زمانے کے حساب سے معجزے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑی عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو دیا وہ سانپ بن گیا، وہ جو ان کی لاٹھی تھی تو ایسا سانپ بنا کہ جادوگر عاجز آ گئے، اس جیسا ہم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیم بہت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھل بیری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام پھل بیری کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دیے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے شاعر تھے، تو بڑی بڑی کلام پیش کرتے تھے۔ تو عکاظ کے میلے میں بعض شاعر ہزاروں شعر پڑھتے تھے، بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان میلوں میں جا کر یہ قرآن پڑھتے تھے، اور نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے میں نے یہ قرآن پیش کیا ہے، جس طرح شاعری کا مقابلہ کرتے ہو میرے قرآن کا مقابلہ کرو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس قرآن کا مقابلہ کرو۔ تو اس کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے، جو مجھے معجزہ دیا ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا اسی کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے وہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اور میں اپنی امت پر سب سے زیادہ ہونے پر جو ہے وہ فخر کروں گا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن معجزہ دیا۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے حمیتیوں کو بلا لو۔ عرب کے لوگ یہ بات کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، کہ اس کے پاس نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، جن ہے۔ تو جن جو ہے نا جادو کے ذریعے اس کو یہ کلام جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے، اور یہ ہم کو سناتا ہے۔ تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم بھی لے آؤ نا، تمہارے پاس جن نہیں ہے،
تو کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، لاؤ نا، تم نہیں لا سکتے، سارے جن اکٹھے کر لو، سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسی کوئی صورت تم بنا نہیں سکتے۔ تو پھر وہ جو عکاظ کا میلہ لگتا تھا نا، اس میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے، ان مقابلوں میں بعض جو شعر اچھے ہوتے تھے اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا بھی دیا جاتا تھا۔ تو عمومی طور پر کعبے کی دیوار کے ساتھ لبید بن ابی ربیہ جو تھا نا شاعر، اس کی شاعرانہ باتیں جو ہیں، وہ شعر جو ہیں وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جو ہے وہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو صورت ہے نا 3 آیتوں پہ مشتمل صورت ہے، اس صورت کو لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا۔ تو لبید بن ابی ربیہ وہاں پہ آیا تھا، جب اس نے یہ صورت پڑھی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ پڑھی نا تو حیران ہو گیا۔ اب یہ وہ شاعر ہے جو سب سے جیتتا ہے، عام شاعر نہیں ہے۔ عکاظ کے میلے میں جیت کر اس کے شاعرانہ باتیں کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ لبید بن ابی ربیہ شعر یا اس جیسے شاعر شعر پڑھیں، کوئی چیز لکھنے کے لیے نہ ملے اپنے کلیجوں پر لکھ لو، اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں مشہور تھیں۔ اب یہ لبید بن ابی ربیہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اس نے نیچے لکھ دیا، اس صورت کے نیچے لکھ دیا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ تھا جو سب کو جو ہے وہ عاجز کر دینے والا تھا۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے، پوری دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، قرآن جیسی کوئی ایک صورت ایک آیت تک نہیں بنا سکتی۔ وآخر دعوانا الحمد